آصف علی زرداری صاحب صدر منتخب ہونے جائے وہ منتخب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور ملک کو اس مشکلات سے نکالیں گے۔ ماضی میں بھی جب 2008 میں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، آپ نے دیکھا کہ ملک کو مشکلات سے نکالا۔ 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری، دہشت گردی کے خلاف جنگ، پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دینے کی بات، یہ سب آصف علی زرداری صاحب کے مہم میں تھا۔ اور جب ان کو یہ ملک سونپا گیا اس وقت ملک جو ہے بہت مشکلات کا شکار تھا۔ وہ ملک جو ہے وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا، وہ خودکش دھماکوں کا پاکستان تھا، وہ اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا، وہ ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا اور اکنامیکل کرائسس کا پاکستان تھا۔ اور اس سفر کو ہم نے شروع کیا۔ آج پھر مشکلات ہیں اس ملک میں اور انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ایک مفاہمت کی پالیٹکس کر کے اس ملک کو بحران سے نکالیں۔ مفاہمت کا تو کہتے ہیں تو مساق معیشت کرنے میں کامیاب ہوں گے اس بار انشاءاللہ تعالیٰ۔ مساق معیشت ہو یا چارٹر آف پراسپیرٹی ہو، اس ملک کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو دوبارہ جو ہے اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی کچھ کریں گے؟ بالکل۔ اگر کوئی سیاسی قیدی پولیٹیکل ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سیاستدان نے اگر کوئی لا کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر آپ کہیں کہ ایسی سیاسی قیدی ہے جس کو پولیٹیکل طریقے سے وہ کیا ہو تو وہ غلط ہوگا۔ لیکن دیکھیں 2008 سے 13 پاکستان میں اس پارٹی حکومت تھی اور کوئی پولیٹیکل قیدی جیلوں میں نہیں تھا۔ اگر آپ مجرموں کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ ہے آپ کا؟ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے جو ہے ان کو انہوں نے عدالتیں فیس کرنی ہے اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ واقعی سیاسی قیدی ہیں یا غیر سیاسی قیدی۔ سر مفاہمت کے لیے کیا تمام تر سیاسی جماعتوں کے آپشنز کو زیر غور لایا جائے گا یا تمام تر سیاسی جماعتوں کو جو ہم کوشش کریں گے، کیونکہ جب آپ پریزیڈنسی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے تو آپ پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، تو پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کو مایوس نہیں کریں گے۔ آخر میں یہ بتا دیجیے کتنا مشکل ہوگا، ماضی کی مخالف سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون، ابھی اتحادی ہوگی، وزیراعظم ان کا، صدر آپ کا، پارٹنرشپ کتنی دیر چلے گی؟ دیکھیں ہماری ماضی میں پولرائزیشن رہی ہے PMLN کے ساتھ اور ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، ہماری مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی رہی، ہم اتحادی رہے، ہماری MKM کے ساتھ بھی رہی، ہم آف اینڈ آن ہمارا لو اور ہیٹ کا فیئر چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، ہم ماضی کو بھولیں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب صدر منتخب ہونے جائے وہ منتخب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور ملک کو اس مشکلات سے نکالیں گے۔ ماضی میں بھی جب 2008 میں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، آپ نے دیکھا کہ ملک کو مشکلات سے نکالا۔ 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری، دہشت گردی کے خلاف جنگ، پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دینے کی بات، یہ سب آصف علی زرداری صاحب کے مہم میں تھا۔ اور جب ان کو یہ ملک سونپا گیا اس وقت ملک جو ہے بہت مشکلات کا شکار تھا۔ وہ ملک جو ہے وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا، وہ خودکش دھماکوں کا پاکستان تھا، وہ اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا، وہ ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا اور اکنامیکل کرائسس کا پاکستان تھا۔ اور اس سفر کو ہم نے شروع کیا۔ آج پھر مشکلات ہیں اس ملک میں اور انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ایک مفاہمت کی پالیٹکس کر کے اس ملک کو بحران سے نکالیں۔ مفاہمت کا تو کہتے ہیں تو مساق معیشت کرنے میں کامیاب ہوں گے اس بار انشاءاللہ تعالیٰ۔ مساق معیشت ہو یا چارٹر آف پراسپیرٹی ہو، اس ملک کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو دوبارہ جو ہے اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی کچھ کریں گے؟ بالکل۔ اگر کوئی سیاسی قیدی پولیٹیکل ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سیاستدان نے اگر کوئی لا کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر آپ کہیں کہ ایسی سیاسی قیدی ہے جس کو پولیٹیکل طریقے سے وہ کیا ہو تو وہ غلط ہوگا۔ لیکن دیکھیں 2008 سے 13 پاکستان میں اس پارٹی حکومت تھی اور کوئی پولیٹیکل قیدی جیلوں میں نہیں تھا۔ اگر آپ مجرموں کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ ہے آپ کا؟ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے جو ہے ان کو انہوں نے عدالتیں فیس کرنی ہے اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ واقعی سیاسی قیدی ہیں یا غیر سیاسی قیدی۔ سر مفاہمت کے لیے کیا تمام تر سیاسی جماعتوں کے آپشنز کو زیر غور لایا جائے گا یا تمام تر سیاسی جماعتوں کو جو ہم کوشش کریں گے، کیونکہ جب آپ پریزیڈنسی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے تو آپ پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، تو پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کو مایوس نہیں کریں گے۔ آخر میں یہ بتا دیجیے کتنا مشکل ہوگا، ماضی کی مخالف سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون، ابھی اتحادی ہوگی، وزیراعظم ان کا، صدر آپ کا، پارٹنرشپ کتنی دیر چلے گی؟ دیکھیں ہماری ماضی میں پولرائزیشن رہی ہے PMLN کے ساتھ اور ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، ہماری مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی رہی، ہم اتحادی رہے، ہماری MKM کے ساتھ بھی رہی، ہم آف اینڈ آن ہمارا لو اور ہیٹ کا فیئر چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، ہم ماضی کو بھولیں گے اور مستقبل کی طرف۔ تھینک یو۔ آصف علی زرداری صاحب صدر منتخب ہونے جائے وہ منتخب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور ملک کو اس مشکلات سے نکالیں گے۔ ماضی میں بھی جب 2008 میں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، آپ نے دیکھا کہ ملک کو مشکلات سے نکالا۔ 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری، دہشت گردی کے خلاف جنگ، پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دینے کی بات، یہ سب آصف علی زرداری صاحب کے مہم میں تھا۔
और जब उनको ये मुल्क सौंपा गया उस वक्त मुल्क जो है बहुत मुश्किलात का शिकार था। वोट टेकिंग कल होगी? वो मुल्क जो है वो बारूदों से भरा पाकिस्तान था, वो खुदकुश धमाकों का पाकिस्तान था, वो अगवा बर तावान का पाकिस्तान था, वो टारगेट किलिंग का पाकिस्तान था और इकनॉमिकल क्राइसिस का पाकिस्तान था। और उस सफ़र को हमने शुरू किया। आज फिर मुश्किलात हैं इस मुल्क में और इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली ज़रदारी साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक मुफाहमत की पॉलिटिक्स करके इस मुल्क को बहरान से निकालें। वफामत का तो कहते हैं, तो मिसाके मईशत करने में कामयाब होंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। मिसाक मईशत हो या चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो, इस मुल्क के लिए हम इंशाअल्लाह करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को दोबारा जो है अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लेके। और सियासी कैदियों की रिहाई का भी कुछ करेंगे? बिल्कुल, अगर कोई सियासी कैदी पॉलिटिकल हो तो ठीक है। अगर आप किसी सियासतदान ने अगर कोई लॉ को अपने हाथ में लिया हो या कोई गलत काम किया हो तो उसको अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि ऐसी सियासी कैदी है जिसको पॉलिटिकल तरीके से वो किया हो तो वो गलत होगा। लेकिन देखें 2008 से 13 पाकिस्तान में उस पार्टी की हुकूमत थी और कोई पॉलिटिकल कैदी जेलों में नहीं था। 9 मई अगर के आप मुजरिमों के बारे में क्या व्यू पॉइंट है आपका? 9 मई के मुलजमान जो हैं वो सियासी कैदी नहीं हैं। उन्होंने अपने जो है उनको उन्होंने अदालतें फेस करनी है और अदालतों ने फैसला करना है कि वो वाकई सियासी कैदी हैं या गैर सियासी कैदी। सर, मुफाहमत के लिए क्या तमाम तर सियासी जमातों के ऑप्शंस को ज़ेर गौर लाया जाएगा या तमाम तरह सियासी जमातों को जो है हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप प्रेसिडेंसी में बैठते हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है तो आप पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं। तो पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के जो है वो प्रेसिडेंट है और इंशाअल्लाह ताला हम किसी को मायूस नहीं करेंगे। आखिर में ये बता दीजिए कितना मुश्किल होगा, माजी की मुखालिफ सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, अभी इत्तेहादी होगी, वज़ीर-ए-आज़म उनका, सदर आपका, पार्टनरशिप कितनी देर चलेगी? देखें, हमारी माजी में पोलराइजेशन रही है PMLN के साथ और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। हमारी मुस्लिम लीग काफ के साथ भी रही, हम इत्तेहादी रहे, हमारी MKM के साथ भी रही, हम ऑफ एंड ऑन हमारा लव और हेट का फेयर चलता रहता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हम इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे, हम माजी को भूलेंगे और मुस्तकबिल की तरफ। थैंक यू।